اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو ذکر الہی چینل میں خوش آمدید ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ ہم نظام الہی کے حوالے سے جو ہمارا ڈسکشن ہے اس کا ہم نے پہلی سیریز مکمل کی، اور الحمدللہ ہمیں اس کا کافی اچھا جو ہے لوگوں کی طرف سے فیڈ بیک بھی آیا ہے، اور بہت سارے سوالات بھی ہمیں موصول ہوئے ہیں، مجھے بھی ہوئے ہیں، اور ہمارے جو گیسٹ ہیں جناب پروفیسر عقیل صاحب انہیں بھی ہوئے۔ تو اب آج ہم اس کی دوسری سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں ہم ان سوالات کے بھی جواب دیں گے اور مزید ہم نظام الہی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے گیسٹ دوبارہ سے ڈاکٹر پروفیسر عقیل صاحب ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ عقیل صاحب پروگرام میں آنے کے لیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ناظرین نے کافی سارے سوالات جو ہیں ہمارے پاس بھیجے ہیں، آپ کے پاس بھی آپ کی آئی ڈی کے اوپر آئے ہیں، یا اپنے لوگوں نے بھی جو آپ کے حلقہ باب کے لوگ انہوں نے بھی آپ سے کیے ہیں۔ تو ان سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور فردر ہمارا جو نظام الہی کا ڈسکشن ہے اس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اس میں اب کچھ اہم سوالات ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ڈسکس کریں۔ پہلا سوال جو آلموسٹ ہر ایک نے ہی کیا ہے اور اس پہ لوگوں کی بہت زیادہ توجہ ہے، وہ یہی ہے کہ نظام الہی کو بتانے کی آپ لوگوں کو ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر ایک نظام اگر ہے بھی تو اس کا ہمارے عقائد سے، ہمارے ایمان سے، یا اس کے ہونے نہ ہونے سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو نظام الہی کیوں بتایا جا رہا ہے، ڈسکس کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور ایک آدھ سوال تو یہ بھی تھا کہ یہ تو ایک علم الکلام کی بحث ہے، یہ تو ایک ایسی بے معنی بحث ہے جس میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو اس پہ آپ اپنا نقطہ نظر دیجئے، یا آپ کا کیا اس حوالے سے اوپینین ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ کامران صاحب۔ اس مسئلے کے اوپر ہم پچھلی نشست میں بہت اچھے طریقے سے سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں، لیکن چونکہ اس کے اوپر ریپیٹڈلی کوشچنز آئے ہیں تو ہمیں اسے دوبارہ ایڈریس کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اس میں آپ کی جو سوال ہیں اس کے دو جزء ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا ہمارے عقائد سے یا ایمان سے کیا تعلق ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی ضرورت ہی کیوں ہے عملی زندگی میں۔ تو اس کو ہم دونوں سیگمنٹس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی چیز اگر ہم دیکھیں تو قرآن کے اندر جہاں ایمانیات کو بیان کیا گیا ہے، تو آپ وہ آیت اگر دیکھیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا الیک المصیر۔ اس آیت کے اندر اگر آپ پہلے حصے پر غور کریں تو آمنت باللہ و ملائکتہ، کہ اللہ پر ایمان کے فوراً بعد ہی ملائکہ کے اوپر ایمان لانے کی بات کی گئی ہے۔ اب اگر یہ کچھ ایسی فورسز ہیں، نیچرل فورسز ہیں جو کہ ایگزسٹ کر رہی ہیں اور اپنا کام کر رہی ہیں اور ہم سے لا تعلق ہیں، تو پھر ایمان کس بات پر لایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز جس پر ہم ایمان لا رہے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے فوراً بعد رسالت کی بات نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس چین کی بات ہوئی ہے جو اللہ اور رسول کے درمیان میں ہے، جس کو ہم ملائکہ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے اندر جو بنیادی جزء ہے اللہ کے فوراً بعد، وہ ملائکہ، وہ ایجنسی ہے کہ جو خدا اور مخلوق کے درمیان میں ایک برج کا کام کرتی ہے۔ اگر ہم اس اینٹیٹی کے اوپر ایمان لانے کا قرآن کے اندر بار بار کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ایمانیات کا بنیادی جزء ہے یہ۔ اچھا، اس پر ایمان لانے کا مقصد یا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف ہم یہ مان لیں کہ ملائکہ ہیں؟ لیکن اس سے تو ایمانیات کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ ایمانیات کا تقاضا تو اس وقت پورا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ اچھی طریقے سے ان کو سمجھیں، جس حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو اسی بنیاد کے اوپر ایمان کا یہ بنیادی جزء ہے، اور جو غیب پر ایمان ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے بعد جو غیب کے اوپر ایمان لایا جا رہا ہے تو وہ ملائکہ پر لایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو بات بڑی کلیئر ہو جاتی ہے کہ ایمانیات کا ایک بنیادی جزء ہے، اور جگہ جگہ کے اوپر قرآن کے اندر ملائکہ کا ذکر ہے۔ ملائکہ جس طریقے سے کام کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہے کلام کیا گیا ہے، ان کے رول کے اوپر جو ہے بات کی گئی ہے، ان کے کچھ فنکشن بتائے گئے ہیں، ان کا کچھ پلیسمنٹ کیا گیا ہے۔
تو ڈیفینیٹلی اگر وہ چیز قرآن میں بیان ہوئی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے. تو نظام الہی اصل میں ملائکہ کا نظام ہے، جو ہمیں بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. اور یہ جو ملائکہ ہیں یہ مخلوق اور خالق کے درمیان میں ایک برج کا رول پلے کرتے ہیں. اب اس میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، بہت سارے احکامات ہوتے ہیں، بہت سارے کمیونیکیشنز ہوتی ہیں، بہت سارے سسٹم کے اندر چیزیں ہوتی ہیں کہ جو وہ برج کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ایمانیات کے حوالے سے بات ہوگی. دوسری چیز کہ اس کے اوپر ایمان اگر ہم لے کر آ رہے ہیں تو اس کی ضرورت کیا ہے یا ان سے ہمارا عملی تعلق کیا ہے. اس کو اگر ہم ایڈریس کرنا چاہیں تو بہت سمپل سی چیز ہے کہ دنیا کے اندر ہم بہت سارے مادی قوانین کو جانتے ہیں. انسان جیسے جیسے مادی قوانین کو جانتا چلا گیا تو اس کے علم میں اضافہ ہوا، اور جتنی بھی آج ہم ایجادات دیکھتے ہیں انڈسٹریل ریولوشن کی صورت میں، اسٹیم انجن کی صورت میں، یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صورت میں، تو یہ پہلے انوینشن ہوئی، اس مادی قانون کو جانا گیا، اور اس قانون کو جاننے کے بعد پھر ہم نے بہت ساری ایجادات کی، بہت ساری سہولیات ہمیں ملی. اس قانون کے تحت ہم نے جیسے جیسے معاملات کیے تو ویسے ویسے ہمارے پاس ایجادات بھی آتی چلی گئیں، چیزیں بھی آتی چلی گئیں، ہمارے پاس سہولیات بھی میسر ہوتی چلی گئیں. ہمیں کائنات کے بارے میں بھی پتہ چلا، کائنات کی رازوں کو بھی ہم نے جو ہے ایکسپلور کرنے کی کوشش کی. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں پتہ چلی. میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں، جیسے نیوٹن کا ایک لا ہے کہ ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. اور سادہ سی چیز ہے، لیکن آپ دیکھیں تو ایروپلین کی پوری جو ٹیکنالوجی ہے وہ اسی کے اوپر بیس کرتی ہے کہ وہ ایکشن اور ری ایکشن کے اوپر بیس کرتی ہے. جو ایک تھرسٹ پیدا ہوتی ہے فضا کے اندر تو اسی سے وہ طیارہ جو ہے ہوا میں اڑان جو ہے وہ کرتا ہے. تو یہ ایک قانون کو جاننے کا نتیجہ ہوا کہ ہم ایک ایسے قانون کو جاننے کے بعد ایک ایسی چیز انوینٹ کرنے کے قابل ہو گئے کہ اب ہم فضاؤں میں اڑ سکتے ہیں. یہی معاملہ بایولوجیکل ایشوز کا بھی ہے کہ پہلے مرغی کے حوالے سے یہ سوچا جاتا تھا، یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ مرغی کا جو دورہ پڑتا ہے تو انسان کے دماغ میں کوئی روح یا بدروح گھس گئی ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ وہ ایک کیل ٹھوکتے تھے دماغ میں تو اس سے روح بھی نکل جاتی تھی اور بدروح بھی نکل جاتی تھی، تو وہ سارا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا تھا. لیکن اب سائنس نے یہ بتایا کہ مرغی کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ برین کے اندر کوئی ایک وین ہوتی ہے کہ جو سپریس ہو جاتی ہے، جو دب جاتی ہے، جس کی وجہ سے بلڈ کی سرکولیشن پراپر نہیں ہو پاتی. تو اس کا انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا اور بلڈ کی سرکولیشن کو انہوں نے بحال کیا، تو آج ایپیلیپسی جو ہے تو اس کی ہمارے پاس علاج جو ہے وہ موجود ہے. یہ تو مادی قوانین کے حوالے سے ہوتے ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ ہماری دنیا مادی قانون کے اوپر تو بیس نہیں کرتی، ہماری دنیا تو غیر مادی قوانین کے اوپر بھی بیس کرتی ہے. آج ہم جان چکے ہیں کہ یہ جو پورا جو ایٹم کی جو دنیا ہے، جو ہر چیز جو ایٹم سے بنی ہے، تو ایٹم کی بنیاد جو ہے وہ بیسیکلی الیکٹران ہے، اور اس کے اندر نیوکلیس ہے، اور نیوکلیس کے اندر جو ہے وہ نیوٹران اور آپ کے پاس دوسرا پروٹون ایک ایلیمنٹ ہے. اچھا، نیوٹران اور پروٹون کے جو فردر ایلیمنٹس جو اگر آپ دیکھیں یا فردر اس کے پارٹیکلز دیکھیں تو وہ کوارکس ہیں. تو یوں سمجھ لیں کہ ایٹم دو پارٹیکلز کے ساتھ بنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں الیکٹران اور دوسرے کوارکس. یہ کوارکس اور ایٹم یا الیکٹران، یہ آپ اگر دیکھیں تو یہ مادی بھی ہیں، غیر مادی بھی ہیں، یہ پارٹیکلز بھی ہیں اور ویوز بھی ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی جیسے کوانٹم فیلڈ کی بات کی تھی، تو یہ ایک غیر مادی چیز ہے، اسی سے پھر مادہ بھی کریٹ ہو رہا ہے. تو مادے کی بنیاد غیر مادی ہے. اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ 96% ہماری جو کائنات ہے اس کے اندر جو میٹر ہے وہ یا تو ڈارک میٹر ہے یا ڈارک انرجی ہے. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ پوری کی پوری کائنات صرف اور صرف مادی ہے. اس کے اندر بہت بڑا ایلیمنٹ غیر مادی بھی ہے. اب وہ غیر مادی ایلیمنٹ جن قوانین کے اوپر کام کر رہا ہے، ایون مادی ایلیمنٹ بھی اور مادی جو معاملات ہیں وہ جن قوانین کے اوپر بیس کر رہے ہیں، یہ پورا سیٹ اپ نظام الہی کہلاتا ہے. تو اب اس کا جو فائدہ ہے یا افادیت ہے، جس طریقے سے ہم مادے کو جان کر کوئی قانون سمجھ کر اور اس کی بنیاد پر ہم آگے بایولوجی میں، کیمسٹری میں، فزکس کے اندر یا کوانٹم فزکس کے اندر آگے بڑھتے ہیں، یا خلاؤں کے اندر ہم جو ہے سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک ہماری انسان کے ارتقاء کے لیے بڑا ضروری ہے. ایسے ہی غیر مادی قوانین کو جاننا بھی انسان کے لیے بڑا ضروری ہے. اب یہ غیر مادی قوانین کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کو لیبارٹری کے اندر ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے لیے ہمارے پاس دو سورسز بڑی اہم ہوتی ہیں. ایک تو ہماری آبزرویشن اور ایکسپیرینس، اور دوسری سورس جو ہوتی ہے وہ کتاب الہی کی طرف سے کوئی ہمیں ہدایت مل جائے تو وہاں سے ہم اس سے کچھ اشارے پا سکتے ہیں. تو نظام الہی کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ نظام الہی کو جاننا اسی طریقے سے ضروری ہے جیسے میڈیکل سائنس کے اندر بایولوجی کو جاننا ضروری ہے. نظام الہی ہماری زندگی کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. ہمارا جو مکافات عمل کا جو قانون ہے وہ نظام الہی پر بیس کرتا ہے. ہمارا جو یوں سمجھ لیں جزا و سزا کا جو اس کائنات کے اندر سسٹم بنا ہوا ہے نظام الہی پر بیس کرتا ہے.
یہ جو ابھی کووڈ-19 کا جو پورا سیٹ اپ ہے، اس میں آپ اگر دیکھیں تو اس کے اندر پورا نظام الہی انوالوڈ ہے. اس کے اندر ساری سائنس اس وقت اپنی ایکسپلور کر چکی ہے کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، لیکن اس کو اس کی ریزنز نہیں مل رہے. تو اگر ہم دیکھیں تو آفٹر ایوری 100 ایئرس نظام الہی جو ہے ایک مکافات عمل ایک لارجر اسکیل کے اوپر کرتا ہے، اور جس کے بعد جو ہے انسانیت جو ہوتی ہے تو وہ اس کو فیس کر رہی ہوتی ہے. تو وہ کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں، وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں کہ جو نظام الہی کو پرووک کرتے ہیں اور وہ دوبارہ سے انسانیت کو جھنجھوڑتے ہیں کہ بھئی یہ آپ یہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کریں. تو یہ ہمیں جاننا ضروری ہے. یہ ہماری بقا کے لیے، ہمارے ارتقاء کے لیے بہت ضروری ہے، نہ صرف دنیاوی ارتقاء کے لیے بلکہ اخروی ارتقاء کے لیے. تو یہ دو چیزیں ہیں جس کو ہمیں الگ الگ دیکھنا پڑے گا کہ ایمانیات کا ایک تو حصہ ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کی افادیت اس سے کہیں زیادہ ہے جتنے مادی قوانین کو جاننے کی افادیت ہے. اور اگر ہم اس سے اپنے آپ کو لاتعلق کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم جس طریقے سے ہم ایک پریمیٹیو ایج کے اندر جی رہے تھے، جہاں پر ہنٹنگ ایج تھی کہ جہاں پر انسان جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اور اس کو کائنات کے حوالے سے کچھ بھی نہیں پتا تھا، تو وہ بہت سارے مادی معاملات کے اندر بہت پیچھے تھا. ایگریکلچرل ایج کے اندر بہت ساری سہولیتیں ایک بادشاہ کو بھی وہ میسر نہیں تھی جو آج ہمیں میسر ہے. تو اگر ہم اس چیز کو نہیں جانیں گے تو ہم نہ صرف دین کا تقاضا پورا کرنے میں ناکام ہو جائیں گے، بلکہ دنیا کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم نہیں سمجھ پائیں گے. تو انسان کے ارتقاء کے لیے، اس کی بقا کے لیے یہ ضروری اور ایک لازمی چیز ہے. اور اسی پورے سیٹ اپ کو ہم نظام الہی کہتے ہیں. یہ کوئی سپرفیشل ٹائپ کی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم یہ کہیں کہ یہ کوئی خیالی چیز ہے یا توہماتی چیز ہے یا علم کلام ہے. اس کی باقاعدہ بنیادیں ہر مذہب کے اندر ملتی ہیں، اور قرآن تو اس کے اوپر بڑا واضح ہے کہ ملائکہ کا سسٹم ہے. اب وہ کس فارم میں ہیں، کس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں، یہ ہم اس وقت اس بات پر بحث نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کو اس لیے ماننا ضروری ہے. اس پر آپ اپنا اوپینین بتائیے کہ اس میں نظام الہی جو ہے اس کو ماننا انسان کے لیے، اگر کوئی شخص نہیں مانتا تو اس کے لیے کیا کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور اس کا دائرہ کار کہاں تک وسیع ہے؟ جی، آپ نے آلریڈی بہت اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کر دیا ہے جہاں تک ایمانیات کی بات ہے. تو اب میں زیادہ فوکس اپنے جواب کا جو ہے وہی پہ رکھوں گا یا اوپینین کہ ہمارے عملی زندگی میں اس نظام کی کیا حیثیت ہے، یا یہ ہے ماننے نہ ماننے سے ہمیں کیا فرق پڑے گا اس کا. یہ بالکل جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اگر ایمان میں ہمیں بتایا کہ مجھ پر آپ نے ایمان لانا ہے، تو اب اگر کوئی بندہ اللہ پر ایمان لائے نہ لائے، اس سے ذات الہی کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. وہ تو جیسا ہے ویسا ہی ہے. اس پر ایمان لانے نہ لانے کا فائدہ یا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ انسان کو ہوتا ہے جو اس پر ایمان لا رہا ہوتا ہے. جو نہیں لاتا نقصان اس نے بھگتنا ہے، جو لاتا ہے فائدہ اس نے لینا ہے. تو ذات الہی کو تو اسے کوئی فرق نہیں جو اللہ پر ایمان ہے. اب اللہ پر ایمان براہ راست کیسے آئے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ براہ راست اللہ پر ایمان لایا جا سکتا ہے؟ تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اس کا ایک سیکوینشل آرڈر ہے جو ریپیٹڈلی بیان ہوتا ہے، جو میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں اس پہ کہ اس میں سب سے پہلے اگر اس کو اوپر سے نیچے کی طرف دیکھا جائے تو اللہ، ملائکہ، کتابیں، انبیاء اور روز آخرت ہے. لیکن چونکہ ہم انسان ہیں تو ہمارے لیے وہ ایمانی درجات نیچے سے اوپر کی طرف شروع ہوتے ہیں کہ روز آخرت پر ایمان، پھر انبیاء پر ایمان، پھر کتابوں پر ایمان، پھر ملائکہ پر ایمان اور پھر اللہ پر ایمان. اب ہم کتابوں تک تو پہنچ گئے ایمان کی حد تک اور ہر بندہ اس کو سمجھتا ہے. ملائکہ پر ایمان کی ضرورت کو سمجھنے کے لیے ہمیں بالکل وہی چیز اپنانی یا وہی پیمانہ رکھنا ہوگا جو ہم نے باقی کے 3 ایمان کے پیمانے رکھے ہیں کہ بھئی آپ اگر روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو روز آخرت رک نہیں جائے گا، روز آخرت آئے گا، لیکن کیا ہوگا؟ آپ اس دن مجرموں میں شامل ہو جائیں گے. ہم اس دن گمراہوں میں ہوں گے اگر ہم ایمان نہیں رکھتے تھے. جیسا قرآن بھی بتاتا ہے کہ اس دن پھر جب آنکھیں کھلیں گی تو پھر لوگ کہیں گے کہ ہائے میں نے فلانے کو دوست کیوں بنایا، میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے ویسا کیوں کیا. یعنی تب حقیقت سامنے آئے گی، لیکن تب کوئی فائدہ ہوگا نہیں آپ کو اس ایمان کا. دوسرا درجہ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ انبیاء پر ایمان لائیں. انبیاء پر ایمان لانے نہ لانے میں بھی انبیاء کا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا، وہ تو ہمیشہ سیف کر لیے گئے. جب بھی اللہ کا عذاب آیا قوموں پر تو ایسا تو نہیں ہوا نا کہ انبیاء بھی اس کے لپیٹے میں آ گئے. انبیاء تو اپنی دعوت دیتے تھے
قوم ایمان لاتی تھی، اگر لے آتی تو بہت اچھا تھا، لیکن سوائے قوم یونس کے کوئی ایمان نہیں لائی، اور جو نہیں لائیں وہ تباہ و برباد کر دی گئیں۔ لیکن انبیاء کو تو ہمیشہ یہی تمام قرآن بتا رہا ہے کہ انبیاء کو پہلے وہاں سے نکال لیا جاتا تھا، تو وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے تھے۔ تو قوم کا ایمان لانا نہ لانا قوم کی بھلائی کے لیے تھا۔ تیسرا کتابوں پر ایمان آ جاتا ہے ہمارا، تو اب موجودہ شکل میں ہمارے پاس تو صرف کتاب الہی کے روپ میں قرآن پریزرو فارم میں ہے، اور باقی کتابیں جو ہیں وہ ڈاؤٹ فل ہیں کہ وہ بھی مطلب ہیں یا نہیں۔ کچھ ان میں اللہ کا باتیں ہیں، اور کافی ساری باتیں لوگوں نے بھی ڈال دی ہوں گی، لیکن بہرحال ان میں بھی اللہ کی باتیں ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کتاب ان کی بھی تصدیق کرتی ہے، یعنی توریت اور زبور اور انجیل کی، اور یہ کہ یہ باقی جو قرآن ہے وہ تو پریزرو فارم میں ہے۔ تو اس پر ایمان نہ لانے کا نقصان یا فائدہ قرآن کو تو نہیں ہوتا نا، قرآن تو جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، اور اللہ نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، تو اب تو اس کو میں کوئی ہیر پھیر بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس پہ بھی ایمان لانے نہ لانے کا فائدہ نقصان اہل ایمان کو یا مسلمانوں کو ہی ہوتا ہے۔ تو اب جس طریقے سے ہم قرآن پر بظاہر ایمان رکھتے ہیں لیکن ہم اس کا علم نہیں رکھتے قرآن کا، تو ہمیں کتنا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس کا، کہ ہمیں کوئی بھی مس گائیڈ کر لیتا ہے، کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے کہ قرآن میں ایسا ہے، قرآن میں ویسا ہے۔ ہم اگر پڑھتے نہیں ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیز قرآن میں ہے بھی یا نہیں ہے، تو اس کا نقصان ہم اٹھا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی باتیں جو اللہ سے منسوب کر دی گئی ہیں قرآن کا کہہ کے، اگر ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے تو ہم مان لیں گے کہ وہ اللہ کی باتیں ہیں۔ تو اس طریقے سے قرآن کا پہ ایمان لانے نہ لانے سے قرآن کا اپنا کچھ نہیں بگڑتا، انسان کا، مسلمانوں کا، ہمارا اپنا ہی بگڑتا ہے۔ اینڈ انفارچونیٹلی جو ہماری جو موجودہ تاریخ ہے، بالخصوص پچھلے 500-600 سال کی، اس میں تو ہم نے قرآن کو ایسا چھوڑ رکھا ہے کہ اس وجہ سے جو زوال اور جو ذلت اللہ تعالیٰ نے اب ہم پر مسلط کر دی ہے، وہ اسی لیے کہ ہم نے کتاب الہی کی توہین کی اس طریقے سے۔ اب اسی سیکشن میں ہی چلتے چلتے اب ملائکہ پر ایمان آتا ہے۔ جب ملائکہ پر ایمان کی بات آتی ہے تو سب سے بڑا ایشو کریٹ ہو جاتا ہے کہ ہمارے تو اسلامک لٹریچر میں انفارچونیٹلی ملائکہ پر ایمان کو سوائے 2-3 ملائکہ کے ناموں کے بتا دینے سے، یا بس یہ کہہ دینے سے کہ ہاں اللہ کے ہاں فرشتے بھی ہیں، اور اس کا ایک بہت ہی لمیٹڈ کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ فرشتے دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی جو ہے وہ قیام میں ہے، اور اللہ کا حکم بجا لا رہے ہیں یا اس کی تسبیح اور حمد کر رہے ہیں، بہت لمیٹڈ معنوں میں لیے جاتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا ہمارے پاس ملائکہ کی عبادت کا، کہ وہ عبادت کرتے ہیں؟ ہم نے قرآن میں جو ان کی عبادت جو اصل میں سمبولکلی ڈیفائن کی گئی تھی، جیسے آپ کو ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ تسبیح سے مراد اللہ کی حقیقتاً یہ نہیں ہے کہ کوئی حقیقی تسبیح ہے جسے کوئی پڑھ رہا ہے، یا زمین و آسمان ریئل میں کوئی تسبیح ہے جس کے دانے گن رہے ہیں۔ اس سے مراد ان کا ریپیٹڈلی اپنی جو بھی ذمہ داری دی گئی ہے اس کو ایک ریپیٹڈ وے میں ادا کرتے رہنا ہے، جو تسبیح کی شکل ہوتی ہے ایک سرکولر فارم میں۔ تو اس طریقے سے ملائکہ کی تسبیح یا ملائکہ کی حمد یا جو بھی وہ کام کر رہے ہیں، یہ کانسیپٹ مس پلیس اس طریقے سے ہو گیا کہ ہم چونکہ برے صغیر میں ہیں، ہم پاکستان میں ہیں، تو ہمارا زیادہ جو انفلوئنس ہم میں آیا ہے وہ انفارچونیٹلی ہندوازم سے ہم بہت انفلوئنسڈ ہیں۔ ہندوازم کا یہ کانسیپٹ ہے، اور اسی طریقے سے کچھ دوسرے مذاہب کا بھی جو دیو مالائی مذاہب ہیں، ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ جب تک آپ خاص منتر یا چیزیں نہیں پڑھتے تو اس کے بعد جب آپ اس کو آگ میں ڈالتے ہیں یا کوئی بھی چیز اس طریقے سے ڈالتے ہیں تو اس سے دیوتاؤں کو قوت ملتی ہے، اور اس قوت ملنے سے دیوتا آپ کی مدد کرتے ہیں یا آپ کی بات سنتے ہیں، اور اگر ان کو وہ قوت نہ ملے تو دیوتا آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور آپ پہ قدرتی آفتیں آ جاتی ہیں۔ یہ ایک مائتھولوجیکل کانسیپٹ تھا۔ ہم نے اس کو اپنی طرف لے لیا ہے۔ اگر ملائکہ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت مسلسل ملائکہ کر رہے ہیں تو اس سے ایسا شو ہوتا ہے کہ جیسے وہ جو ذات الہی ہے وہ اس کو کوئی بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی مسلسل مخلوق اس کی
اس طریقے سے ظاہری عبادت کر رہی ہوتی ہے، اور یہ وہی کانسیپٹ پھر قریب قریب چلا جاتا ہے کہ جیسے اس کو کچھ مل رہا ہے جس سے وہ خوش ہو رہا ہے، طاقت مل رہی ہے، اس کو طاقت مل رہی ہے، یا وہ چلے خوش بھی ہو رہا ہے۔ اگر وہ خوش بھی ہو رہا ہے ان کی عبادت سے اور اسے کوئی طاقت یا کوئی اپنی بڑائی کا فیلنگ آ رہی ہے، تو یہ تو پھر اس کی ذات کی پرفیکشن نہ ہوئی جو ہم نے اس کی احدیت اور سمدیت کے معنوں میں سمجھا تھا، بالخصوص صفت سمد کی حیثیت میں، کہ اللہ تعالیٰ تو ان فیلنگ سے ماورا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی فرشتہ اگر 60-70 ہزار سال تک بھی سجدے میں پڑا ہوا ہے تو وہ سجدہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ بس سجدے میں پڑا ہوا ہے اللہ کے سامنے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو جو حکم دیا گیا ہے وہ اتنے ہزاروں سالوں تک وہ اس حکم کو بجا لا رہا ہے۔ تو اللہ کی عبادت ملائکہ جو کر رہے ہیں وہ اس سینس میں ہم اس کو نہیں لے سکتے کہ وہ بس زمین و آسمان میں 24 گھنٹے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان کی ان نمازوں کا اللہ کو کیا، اللہ کو اس سے کیا مل جانا ہے، یا اللہ کا کیا گھٹ جانا ہے ملائکہ کی یا کسی کی بھی عبادت سے۔ تو اس طریقے سے یہ ہم نے ایک مسکنسیپشن لیا ملائکہ کا کہ ملائکہ بس اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے۔ تو ایمانیات میں اگر ہم ملائکہ پر ایمان کی جب بات کریں اور ہم یہ کہیں کہ نظام الہی کو ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں، یا یہ کہ نظام الہی کا افادیت کیا ہے، تو جس طریقے سے انبیاء کی افادیت ان کے علم حاصل کرنے پہ ہی ہمیں سمجھ آتی ہے، کتابوں کی افادیت اسی وقت سمجھ آتی ہے جب ہم کتابوں کا علم حاصل کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیں اس نظام الہی کی یا ملائکہ کی افادیت اسی وقت ملے گی جب ہم ملائکہ کے بارے میں علم حاصل کریں گے کہ ملائکہ در حقیقت کیا قوتیں ہیں، وہ ہیں کیوں، وہ کر کیا رہے ہیں، ان کے انجام یعنی کہ ان کو جو بھی انجامات دیے گئے ہیں یا کار دیے گئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو ان کے ان ایکشنز کو جب ہم سمجھیں گے تو ہم ایک قدم اور آگے بڑھ جائیں گے اللہ کی معرفت کی طرف، اللہ پہ ایمان کی طرف۔ تو اللہ اور ہمارے درمیان جو ایک سیڑھی ہے جس کو ہم پھلانگنا چاہتے ہیں بجائے اس کو سمجھے بغیر، اس کو کراس کیے بغیر، وہ ملائکہ ہیں، وہ نظام الہی ہے۔ اور یہ قرآن میں جا بجا چونکہ ایمانیات کا حصہ ہے تو اس پہ یہ سوال کرنا یا اس کو ایک علم کلام کا مسئلہ سمجھنا، یہ بہت بڑی میرے نزدیک ایک غلط فہمی ہے۔ اور جہاں تک افادیت کی آپ نے بات کی کہ ہماری زندگیوں میں اس کا کیا فائدہ ہے، تو آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے جس طریقے سے مادی قوانین کے حوالے سے سمجھایا، تو اسی طریقے سے ملائکہ یہ مادی قوانین جو ہیں جیسے ہماری دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک پارلیمنٹ ہے، اس نے قانون بنایا ہے فار ایگزامپل کہ سڑکوں پہ جو ہے ٹریفک وہ اس خاص طریقے سے چلے گا۔ اب اس ٹریفک کو اس خاص طریقے پہ چلائے گا کون؟ ایگزیکٹو فورس کون ہوگی؟ ایگزیکیوٹ کون کرے گا اس قانون کو؟ یا اس کی انشورٹی کون کرے گا کہ ایسا ہی ہو؟ اس کے لیے ایک پولیس فورس ہوتی ہے، ٹریفک پولیس ہوتی ہے جو یہ کام کرتی ہے کہ سارے ٹریفک لاس کو وہ انہوں نے اوبے کروانا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین متعین کر رکھے ہیں ام الکتاب میں اور ان کے تحت یہ نظام وجود میں آتا ہے اور یہ نظام جو ہے وہ تمام معاملات کو کرتا ہے، تو یہ اس قانون کی پیروی کو یا اس قانون کی ایگزیکیوشن کو کرنے کے لیے یہ نظام موجود ہے۔ اب اس کی ایگزیکیوشن ہماری اپنی زندگیوں میں بھی ہوتی ہے، انفرادی طور پہ ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے، ہر انسان ہر وقت کوئی نہ کوئی عمل تو کر رہا ہے، تو اس عمل کو نوٹ کرنا اور پھر اس عمل پہ اس بندے کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا اور سزا کا جو بھی پیمانہ مقرر کیا گیا ہے اس دنیا میں یا آخرت کے لیے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ ملائکہ کا کام ہے، جو کہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہمارا چونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اس درجے کا نہیں ہے، یعنی کہ اگر ہمارے سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہم سی سی ٹی وی کیمرے کے انڈر ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ زیادہ الرٹ ہو جاتے ہیں، زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر کیمرہ نہ ہو یا کمپنی میں باس موجود نہ ہو تو لوگ بڑے فری مائنڈ ہو کے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں۔
تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو غیب میں رکھا ہے تاکہ انسان اپنی فری ول سے کام کر سکے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک پوری گورنمنٹ یا ایک پوری ایجنسی یا جن کو ہم نظام الہی کہہ رہے ہیں وہ موجود ہیں، بالکل اسی طرح جیسے CCTV کیمرے موجود ہوتے ہیں کہ انسان کی ہر حرکت کو وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر ابھی تو ہمارے بہت لمیٹڈ ایج ہے انفارمیشن، یہ جو سو کالڈ انفارمیشن ایج ہے یہ تو بڑی لمیٹڈ ہے. آگے جا کے کوئی اس طریقے کے کیمرے فار ایگزامپل ایجاد ہو جائیں کہ جہاں پر جو انسان جیسا عمل کر رہا ہے اسی وقت، فار ایگزامپل کوئی بندہ بیٹھا اپنے اس کے ورک آورز 8 گھنٹے کے ہیں اور وہ صرف 2 گھنٹے کام کرتا ہے اور کیمرہ یہ ساری چیز نوٹ کر لیتا ہے اور آٹومیٹکلی وہ پے رول میں کیا کرتا ہے کہ اس کے صرف 2 گھنٹے ہی ایڈ کرتا ہے اور 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے جو اس نے کام نہیں کیا وہ ایڈ ہی نہیں کرتا، کیونکہ اس کیمرے کے اندر یہ صلاحیت ہے یا ایسی فیڈنگ کر دی گئی ہے پروگرام میں کہ وہ اس کو نہ کرے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آٹومیٹکلی اب جب پے رول کے تھرو اس کی بندے کی سیلری جنریٹ ہوگی تو وہ سیلری وہ نہیں ہوگی. وہ کہے گا میں نے تو 8 گھنٹے تھا میں آفس میں بیٹھا ہوا بظاہر، لیکن اس نے کام تو صرف 2 گھنٹے کیا ہے تو اس کو 2 گھنٹے ہی کی سیلری ملنی چاہیے. تو اس لیے یہ نظام الہی کو سمجھنا ہمارے لیے اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اسی طریقے سے نظام الہی ہم پر ہر وقت ہمارے ہر عمل پہ انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی نظر رکھے ہوئے ہے اور اس کی کوڈنگ اللہ نے کی ہے. اس لیے ہم اگر کیمرہ کوئی چیز کرتا ہے یا پے رول کوئی چیز جنریٹ کرتا ہے تو ہم اس کیمرے یا پے رول کو لعنت ملامت نہیں کر سکتے یا ہم اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ اس میں جو بھی چیز کوڈ ہوئی ہوئی ہے وہ تو HR ڈپارٹمنٹ نے کی ہوئی ہے یا کسی انسان نے کی ہوئی ہے. تو انہی بنیادوں پر اس دنیا میں جو اچھائی اور برائی کسی کے ساتھ ہو رہی ہے، کسی کو اچھا صلہ مل رہا ہے، کسی کو برا صلہ مل رہا ہے، کسی کو ڈیلیڈ مل رہا ہے، کسی کو کوئکلی مل رہا ہے، اس کے پیچھے کیا کیلکولیشنز ہیں، عقل ان کو سمجھنے سے قاصر ہے. اب جب عقل ان کو سمجھنے سے قاصر ہے تو پھر عقل کو یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ کوئی تو نظام ہستی ہے، کوئی تو ایسی چیز ہے جو اس تمام کیلکولیشنز کو لے کے چل رہی ہے، جس کی وجہ سے کسی کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، کسی کی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں. کبھی خوشی ہی آزمائش ہوتی ہے، کبھی غم ہی بہت بڑی بلیسنگ ہوتا ہے. اس سارے معاملے کو تبھی سمجھیں گے جب ہم نظام الہی کو سمجھیں گے. جب ہم نظام الہی کو سمجھیں گے تو ہمارے 2 سب سے بڑے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں یا کافی حد تک حل ہو جاتے ہیں. پہلا یہ کہ خدا پہ جو جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ خدا پر ڈائریکٹ بلیم شفٹ کرنا، اپنے ہر عمل کے لیے خدا کو جواب دہ کہہ دینا کہ خدا جواب دے، خدا نے ہی میری تقدیر میں ایسا لکھ رکھا تھا. تو یہ چیز نیگیٹ ہو جاتی، ٹوٹلی نیگیٹ ہو جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ ہر انسان کو جو اس نے کمائی کی ہے اس کو اس کا بدلہ ملے گا. تو اس طریقے سے پہلا تو کہ بلیم شفٹنگ کا گیم آپ نہیں کر سکتے پھر خدا پر. اچھا، فرشتے ہمارے ساتھ کوئی بھید بھاؤ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر رہے ہیں کہ فرشتوں کی کوئی فیوریٹزم ہے کہ وہ ہمارے کچھ لوگوں کو اچھا ریوارڈ دینا چاہ رہے ہیں، کچھ کو وہ ہم جانتے ہیں فرشتے ایسی مخلوق نہیں ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ کی بالکل ایک ایسی مخلوق ہیں جیسے کہ کمپیوٹر ہوتا ہے. تو وہ بالکل وہی چیز کرتے ہیں ایک آٹومیٹک موڈ پر جو ان کے اندر پروگرامنگ خدا تعالیٰ نے خود کر رکھی ہے. تو اس وجہ سے انسان جو کچھ کر رہا ہے، اگر ملائکہ یا نظام الہی اس کو اس کا اچھا یا برا ریٹرن دے رہا ہے تو اس کا بہت بڑا ذمہ دار انسان خود ہے. تو اس سے ایک خود ذمہ داری کا، جس کو ہم سیلف رسپانسبلٹی کہتے ہیں، اس کا احساس پیدا ہوتا ہے.